بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو رہنما اصول عطا فرمائے ان میں سے ایک اصول کے بارے میں ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیجیے۔ اس دنیا میں آج 2020 میں بھی جب دنیا اتنی ترقی کر جانے کی دعویدار ہے، نئی نئی تہذیبیں انسان اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اخلاقیات اور اچھائی کے نت نئے معیارات جنم لے رہے ہیں، لیکن نسلی تفاخر آج تک انسان اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکا۔ کہیں پر رنگ کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں نسل کی بنیاد پر، کہیں علاقے کی بنیاد پر، کہیں عہدے کی بنیاد پر، کہیں مال و دولت کی بنیاد پر تفاخر انسانوں کے بیچ موجود ہے۔ انسان اس بات پر خود کو آمادہ کما حقہ نہیں کر سکا کہ تمام انسان ہونے میں برابر ہیں، ان میں سے نہ تو کوئی سپیریئر ہے اور نہ ہی کوئی انفیریئر ہے۔ دنیا میں آج تک کالے اور گورے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں ایک گورے پولیس افسر نے ایک کالے کو قتل کر دیا تھا، جو دنیا میں آج کل سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم سمجھی جاتی ہے۔ وہاں پھر سے کالے گورے کے مسائل کھڑے ہو گئے، اور اب سے کچھ سال ہم پیچھے چلے جائیں تو خاص طور پہ جو ماڈرن دنیا آج کہلاتی ہے، یورپی دنیا، یورپ امریکہ کے ممالک، آج بھی بہت ہے، لیکن آج سے کچھ سال پہلے تو کالے گورے کا فرق بہت زیادہ تھا۔ امریکہ کی اسمبلی میں جب پہلا کالا شخص منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچا تو گورے لوگوں نے اس کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یونیورسٹی کے اندر کالوں کے لیے داخلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ گوروں کے سینما گھروں میں، ان کے تھیٹرز میں کالوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ گوروں کے اسکول، کالجز، تعلیمی ادارے، ہسپتال، شاپنگ کرنے کی جگہیں، یہ سب الگ تھیں۔ بس کے اندر اگر کوئی گورا داخل ہوتا تو گورے کا یہ حق تھا کہ کالا اپنی سیٹ کو چھوڑ کر اس گورے کو سیٹ دے، اس کو بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ بنائے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ 40، 50، 60 سال پہلے تک تو عام تھا یورپ میں۔ اب کسی حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اس ڈسکریمنیشن والی سوچ میں ابال آتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے اسی کالے اور گورے کی تفریق کو مٹانے کی خاطر باقاعدہ ایک تحریک چلائی، اور واشنگٹن ڈی سی میں اس نے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے ایک شہرا آفاق تقریر کی، جو کہ نصاب کا حصہ بھی ہے۔ اسی بات کو، جس کو ان جدید انسان آج تک ختم نہیں کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت میں سے اس چیز کو ختم فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ کا وہ ایک جملہ امت کے اندر سے رنگ کی تفریق مٹا گیا۔ الحمدللہ مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی عبادت گاہ میں چلے جائیں،
شاذ و نادر ہی چند مستثنیات اور بیمار ذہن کے لوگوں کو چھوڑ کر ایک عمومی رویہ جو ہے وہ انسانی مساوات کا کم از کم رنگ کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر کہیں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، ادھر تو باقاعدہ قانون سازی ہوتی تھی کہ گوروں کو یہ اضافی حقوق حاصل ہیں جو کالوں کو نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین جملہ جو آب زر میں لکھے جانے کے قابل ہے وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا خدا ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، جان لو، خوب کان کھول کر سن لو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کہ کسی عربی کو یہ اترانے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جناب میں اجمیوں سے بہتر ہوں۔ کیوں جی؟ کیونکہ میں عرب سے تعلق رکھتا ہوں، عرب میں دین کی ابتدا عرب سے ہوئی، رسول اللہ عرب میں تشریف لائے تھے، یا میں بہتر ہوں کیونکہ میں عربی بول لیتا ہوں، یا میں بہتر ہوں کیونکہ میں جناب مکہ میں رہتا ہوں یا میں مدینہ میں رہتا ہوں، یا میں بہتر ہوں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم ہوں۔ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری، کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور فرمایا ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربوں پر کوئی برتری حاصل ہے۔ آپ عرب ہیں یا عجم ہیں، عربی ہونے سے یا اجمی ہونے سے، عربی بولنے سے یا انگریزی بولنے سے یا اردو بولنے سے یا ہندی بولنے سے آپ کی سپیریئرٹی یا انفیریئرٹی متاثر نہیں ہوتی، آپ سب برابر ہیں۔ کم از کم ان بنیادوں پر کسی قسم کی کوئی تفریق انسانوں کے بیچ روا نہیں رکھی جائے گی۔ اب آ جائیں زبان کی طرف، رنگ کی طرف، فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، اور نہ ہی کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے رنگ والے پر کوئی برتری حاصل ہے، کوئی اضافی استحقاق سفید رنگ ہونے کی بنیاد پر اسلام نے سفید رنگ والوں کے لیے روا نہیں رکھا۔ جو حقوق ہوں گے سب کے لیے ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے۔ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ اضافی حقوق دیے جائیں کیونکہ میرا رنگ سفید ہے، کیونکہ میں گورا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، اور نہ ہی کالوں کو گوروں پر برتری حاصل ہے، تمام لوگ برابر ہیں۔ ہاں إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، برتری کا پیرامیٹر اسلام نے جو جائز رکھا وہ ایک ہی ہے، فرمایا وہ ہے تقویٰ۔ برتری کسی کو حاصل ہوگی تو تقویٰ کی بنیاد پر حاصل ہوگی، نہ تو رنگ کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ علاقے کی بنیاد پر، نہ خاندان کی بنیاد پر، نہ ڈگریوں کی بنیاد پر، نہ مال و دولت کی بنیاد پر، نہ اونچے گھر اور بڑی بڑی گاڑیوں کی بنیاد پر، ہرگز نہیں۔ اسلام میں برتری کا معیار صرف اور صرف ہے تقویٰ، اور تقویٰ دل کی کیفیت ہے۔ تقویٰ کوئی مادی شے نہیں ہے، دل کی حالت کا نام ہے، اور دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب دل کا حال نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اور جو چیز سپیریئر ہونے کا معیار تھی تقویٰ،
وہ ہے دل کی پوشیدہ حالت جو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، نہ کالا جانتا ہے نہ گورا، نہ عربی نہ اجمی۔ تو پھر جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں تقویٰ ہے نہیں ہے تو کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، تو ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ کون سپیریئر ہے، کون بڑا ہے، کون زیادہ صاحب عز و جاہ ہے، کون زیادہ استحقاق رکھتا ہے، کس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے اور کس کا کمتر ہے۔ یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے اور یہ خدا ہی کو کرنے دینا چاہیے، ہمیں یہ کام اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم فیصلے کریں گے تو یہ غلط ہوں گے، جس کی نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی، اور نہ ہی جدید اخلاقیات درمیانے درجے کے عقل والے افراد بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ محض رنگ کی بنیاد پر، محض پیشے کی بنیاد پر، محض مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو کمتر اور کسی کے برتر ہونے کا فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ایسی بہت ہی بے شمار قیمتی نصیحتوں پر مشتمل ہے، اور انسانیت کے مسائل کا، خاص طور پر معاشرتی اور اخلاقی مسائل اور مذہبی مسائل کا رہتی دنیا تک کے لیے حل رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع کے جو رہنما اصول ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک جیسا اور ایک ہی درجے میں محض رنگ و نسل کی بنیاد پر فرق نہ کرنے والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری انسانیت کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دے کہ کہیں پر بھی ان مادی چیزوں کی بنیاد پر انسان کے مقام و مرتبے اور حیثیت کا تعین نہ کیا جائے، تمام انسانوں کو برابر سمجھا جائے، تمام کے حقوق کا تحفظ ہو، تاکہ یہ دنیا تمام انسانوں کے لیے رہنے کے قابل جگہ بنی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔